السلام علیکم دوستو، مستنصر حسین تارڑ کا افسانہ فراموش ناقابل فراموش کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ بوڑھے قبطی کا سامان اور فراموش کے خوف۔ کسی بھی کوہ نوردی کے لیے اس سفر کی تیاری کے مراحل شاید وہاں تک پہنچنے کی نسبت زیادہ ہیجان خیز ہوتے ہیں۔ جیسے ایک سردار صاحب بیچ بازار پگڑی کھولے زلفیں لہراتے بھنگڑا ڈال رہے تھے تو کسی نے ان کی مسرت کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے، یار شراب لینے گئے ہیں، یعنی شراب پینے میں وہ لطف نہیں جو اس کے انتظار میں ہے۔ اسی طور کسی بھی کوہ نوردی پر نکلنے سے بیشتر وہ جو سامان اور اشیاء کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کے لطف نرالے ہوتے ہیں۔ آپ ایک فہرست ترتیب دیتے ہیں، اس میں شامل کچھ اشیاء تو ہر کوہ نورد کی فہرست میں مشترک ہوتی ہیں، یعنی رکسیک، خیمہ، سلیپنگ بیگ، واکنگ اسٹک، اونی زیر جامہ سوٹ، گرم کپڑے اور جیکٹس وغیرہ، اور کچھ ہر شخص کے انفرادی ذوق، صحت اور مزاج کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مثلاً فوٹوگرافر حضرات کی دکان ہی الگ ہوتی ہے، متعدد کیمرے، کم از کم ایک اسٹینڈ اور بے شمار مختصر اور طویل لینس، اور ان میں سے جو دور مار لینس ہوتا ہے اس کی لمبائی اور شکل کو دیکھ کر ہمارے ٹیلی ویژن کے باریش میزبان فوری طور پر فتویٰ دے دیں گے کہ یہ تو ایک اسلامی ملک کا تشخص مجروح کرنے کی طاغوتی قوتوں کی سازش ہے، عریانی اور فحاشی پھیلانے کی یہود و ہنوز کی مذموم حرکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بچی کو باؤلنگ کرتے دیکھ کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور ان کی باچھوں سے تیش کی جھاگ بہنے لگتی ہے، اگرچہ وہ جس طور ایک سیگار کو منہ میں داب کر اسے لذت سے چباتے ہیں۔ سب سے عریاں فحاشی ہے کہ لینس کی مانند سیگار بھی ایک خاص شکل کا تو ہوتا ہی ہے۔ بہرطور فوٹوگرافر حضرات جتنا سامان پہاڑوں پر لے کر جاتے ہیں اسے اٹھانے کے لیے الگ سے پورٹر درکار ہوتے ہیں، یعنی میرا کل سامان تو ایک پورٹر بوجھ کیے جا رہا ہے اور شاہد زیدی، کامران اور عاطف کا سامان عکس بندی پورٹروں کا ایک قافلہ اٹھائے چلا جا رہا ہے۔ میرے سامان کی فہرست سے کوئی بھی دیدہ ور بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کسی بوڑھے قبطی اور ناآسودہ شخص کا سامان ہے۔ مثلاً بلڈ پریشر، قبض، پیچس، سر درد، کمر درد، درد ہی درد کی دوائیاں، وٹامن کی گولیاں، اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے اور نیند لانے کی گولیاں، اپنے پوتوں کی تصویریں، بیگم کی تصویر ہرگز نہیں، سفید کاغذ اور ایک پین اور متعدد خوشبویات تاکہ اگر کسی چمن میں سے گزریں تو مہکتے جاویں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی ناہنجار ساتھی کسی ممنوعہ شے سے شگف رکھتا ہے تو اس کا بندوبست اسے خود کرنا ہوگا، جیسے شمشال بے مثال کے ندیم اور برفیلی بلندیاں کے عمران بابر وغیرہ نے چرس کا اہتمام ذاتی طور پر کیا تھا۔ آپ ہر روز اس فہرست کو پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور پھر ایک دم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں شیونگ کٹ کے ساتھ کوئی آئینہ ہی نہیں ہے، ڈیٹول کی بوتل درج نہیں تو اپنی رانوں میں آنے والی خراشوں کو کیسے دھوئیں گے، ٹیلکم پاؤڈر بھول گئے، چہرے پر تھوپنے کے لیے نہیں بلکہ جرابوں کے اندر چھڑکنے کے لیے، اور ہاں ٹوائلٹ پیپر کا رول مت بھولیے گا، کارآمد شے ہے۔ جیسے کیٹو کہانی کے دوران ہم لوٹا بھول گئے تھے اور پھر اپنے تام چینی کے مگ کے پانی سے شیو کرتے تھے، پھر اسی میں کافی پیتے تھے اور پھر اسی کو لوٹے کے طور پر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فراموش کا سفر یوں سب سے الگ تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ میں نے شمال میں جتنے بھی بلندیوں اور برفوں کے سفر کیے، ان کے راستوں میں پڑتی جو جان لیوا دشواریاں اور کٹھنائیاں تھیں ان کے بارے میں نہ صرف گائیڈ بکس بلکہ وہاں تک جو لوگ گئے تھے، جو رہنما وغیرہ تھے پہاڑوں کے، ان سے کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل ہو جاتی تھی۔ کل کتنے دن کا سفر ہے، کتنی منزلیں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، کہاں کون سی ندی کو پار کرنا ناممکن ہے، کون سے گلیشیئر کی برفوں میں ایسی روپوش دراڑیں ہیں، وہ برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، اور اگر آپ آدھی رات کے وقت ٹارچوں کی روشنی میں اسے عبور کریں گے تو درجہ حرارت منفی ہونے کی بنا پر برف منجمد ہوگی، اس پر آپ چل سکتے ہیں، دھوپ نکلے گی تو برف نرم ہو جائے گی، آپ دراڑوں میں گر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فراموش کا معاملہ الگ تھا، اس کی جانب کم ہی لوگ گئے تھے اور ہمیں وہ لوگ نہ مل سکے، چنانچہ ہم اندھیرے میں رہے۔ ویسے ادھر فراموش سے جتنی خبریں اترتی تھیں اچھی نہ تھیں۔ وہاں کوتوال جھیل کے کناروں پر خیمہ زن ایک امریکی کوہ نورد جوڑے کو قتل کر دیا گیا تھا، بیچارے فراموشی، اور بعد میں جانا کہ وہ فراموشی نہ تھے، وہ محض اس امریکی لڑکی کو ریپ کرنا چاہتے تھے۔
ان کی نیت بری نہ تھی، لیکن جب اس جوڑے نے مزاحمت کی تو مجبوراً انہیں قتل کرنا پڑا۔ ایک جاپانی سیاح کے بارے میں بھی اڑتی اڑتی خبر تھی کہ وہ جاپانی جان سے گیا۔ ہراموش کے لوگ چونکہ تہذیب سے کٹے ہوئے تقریباً نیم وحشی لوگ ہیں، تو ادھر جانا جان سے جانا ہے، پر میں اعتبار نہ کرتا تھا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے ہمیشہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا، وہ کبھی مجھ سے بے وفا نہ ہوئے، مجھ سے الفت کی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہراموش کے لوگ میرے بیری ہو جائیں، مجھ سے محبت نہ کریں؟ ویسے آپس کی بات ہے کہ میں ان تسلیوں سے مطمئن نہ ہوتا تھا۔ ایک ڈر میرے اندر تھا۔ میرے پسندیدہ سفر نامہ نگار اور تاریخ دان ولیم ڈیل ریمپل کا کہنا ہے کہ ایک شہر کے لوگ ہمیشہ آپ کو دوسرے شہر سے ڈراتے ہیں۔ وہاں مت جانا، ہر شخص خنجر لیے پھرتا ہے۔ کوئی اجنبی شہر کی حدود میں داخل ہو تو اسے وہ خنجر گھونپ دیتے ہیں، نہ گھونپیں تو زندہ جلا دیتے ہیں یا زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ مت جانا۔ لیکن جب آپ اس شہر میں ایک خوف زدہ حالت میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے کہ بیان کیے گئے تھے، وہ بھی مہمان نواز اور مہربان ہوتے ہیں۔ شہروں، کوہستانی بستیوں اور وادیوں کی آپس میں مخاصمت ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ایک دوسرے کو ماضی کے تجربوں کے حوالے سے برا بھلا کہنا ہی ہے، لیکن وہ برے نہیں ہوتے، بھلے ہوتے ہیں۔ ہراموش ایک شہر خاموش تھا۔ گائیڈ بکس، کوہ نورد اور کوہستانی رہنما چپ تھے، جیسے ان دنوں کسی بہت بلند چٹان سے پاؤں میں رسے باندھ کر گہرائی میں بنجی جمپ لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے بھی آنکھیں بند کر کے ہراموش کے لیے ایک بنجی جمپ لگا دی، کود گیا، جس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ اس گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی، نامعلوم کے اندھیروں میں کود گیا۔ دوستو، یہ تھا ہراموش ناقابل فراموش کا تیسرا حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کے سبسکرائب کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔